پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 216 کے بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، خاص احترام والے مہینے کے بارے میں، قتال لڑنا، فیہ بیچ اس کے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ 3 صحابی جو ہیں ان کو بھیجا ایک خط دے کر کہ میرا خط تم نے جو ہے طائف اور مکہ کے درمیان نخلا جگہ جو ہے وہاں جا کر یہ کھولنا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ وہ تینوں صحابی جو تھے مدینہ سے وہاں نخلا پہنچے، مکہ اور طائف کے درمیان کھجوروں کا علاقہ، وہاں پہنچے، خط کھولا تو وہ اس میں لکھا تھا کہ مکہ اور طائف والوں کے آپس میں جو ہے ان کے تعلقات کا پتہ لگائیں، یہ کوئی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رہے۔ چنانچہ وہ احترام والے مہینے کا آخری دن تھا کہ طائف سے 3 مکہ کے بندے جو تھے وہ مکہ جا رہے تھے۔ ان مسلمانوں نے جو ہے ان 2 کو قتل کر دیا، ایک بھاگ کر جو ہے مکہ چلا گیا۔ اس نے جا کر مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ بیان کیا، اور ابو سفیان جو تھے انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھ بھیجا کہ کیا قتال احترام والے، خاص احترام والے مہینوں میں لڑائی جو ہے، لڑنا جو ہے جائز ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خاص احترام والے مہینوں میں لڑنا جائز ہے؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، قتال لڑنا فیہ، بیچ اس احترام والے مہینے کے، کبیر بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ نے روکا ہے تو جس کام سے اللہ روک دے وہ کرے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر، اور انکار کرنا بہی، ساتھ اس اللہ کے دین کے، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد الحرام سے، واخراج اہلہ، اور نکال دینا اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس مسجد الحرام کی حدود سے، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ، پاس اللہ کے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ احترام والے مہینے میں لڑنا جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن مکہ والوں، جو تم کرتے ہو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے روکتے ہو اور اس دین کا کفر کرتے ہو، اور مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہو، اور مسجد الحرام کے رہنے والوں کو تو تم جو ہے اس سے نکالتے ہوئے، مکہ سے تم نکالتے ہو، مجبور کرتے ہو ہجرت پر۔ فرمایا یہ جو تمہارے گناہ ہیں، یہ جو تمہارے عمل ہیں، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ مکہ سے لوگوں کو نکالنا، مسجد الحرام سے روکنا، اللہ کے دین سے روکنا، یہ تمہارے کام جو ہیں یہ احترام والے مہینے کے لڑائی والے گناہ سے بڑا گناہ ہے، عند اللہ، پاس اللہ کے۔ والفتنہ، تو حقیقی فتنہ، فساد، اکبر، و زیادہ بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے بھی۔ قتل اتنا بڑا، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کے اندر فتنہ برپا کرنا، لوگوں کا سکون برباد کرنا، لوگوں کو امن و سکون سے نہ رہنے دینا، مسجد الحرام کے اندر ان کو نماز نہ پڑھنے دینا، ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنا، اور جو ہے خود بھی کفر کرنا اور لوگوں کو بھی دین سے روکنا، یہ جو ہے قتل سے بڑا جرم ہے۔ ولا یزالون، اور نہیں وہ زائل ہوں گے، یعنی نہیں وہ ٹلیں گے، باز آئیں گے، یقاتلونکم، کہ وہ لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ۔ مسلمانوں، یہ کافر جو ہے تمہارے ساتھ لڑائی کرنے سے باز نہیں آئیں گے، یہ ہمیشہ جو ہے یہ ان کو مسلمان برداشت نہیں ہے، اسلام برداشت نہیں ہے، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔
حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تم کو ان دینکم تمہارے دین سے۔ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں دین اسلام سے پھیرنے کے لیے، کفر کی طرف لے جانے کے لیے تم سے لڑتے رہیں، تمہیں تنگ کرتے رہیں۔ ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، اگر ان کے پاس طاقت ہوئی تو وہ تمہیں دین سے روک دیں گے، اگر نہیں طاقت تو پھر وہ کوئی پرواہ نہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو بھی پھر جائے گا منکم تم میں سے عن دینہ اپنے دین سے، فَیَمُتْ، پس وہ مرے گا، وَهُوَ کافر، اور وہ کافر ہی ہوگا۔ جو دین حق کو چھوڑ کر مرے گا، کفر کو، منافقت کو جو اختیار کرے گا اور مر جائے گا تو وہ کافر مرے گا۔ فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، عمل ان کی تمام نیکیاں برباد ہو گئی۔ جنہوں نے دین حق چھوڑا اور کفر پر مرے، ان کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے، پھر دنیا بیچ، اس دنیا کے، والآخرہ بیچ، آخرت کے۔ نہ انہیں ان نیکیوں کا جو ہے اجر و ثواب دنیا میں، نہ آخرت میں۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہ لوگ، اصحاب النار، ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس آگ کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، اولئک، یہ لوگ، یرجون، امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی۔ جو اللہ پر ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی، جہاد کیا، تو یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، حقیقی شراب کے بارے میں، والمیسر، حقیقی جوئے کے بارے میں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیہما، بیچ ان دونوں کاموں کے، اسم، گناہ ہے، کبیر، بڑا۔ یہ شراب پینا، پلانا، رکھنا، بیچنا، فروخت کرنا اور جوا کھیلنا وغیرہ، یہ دونوں عمل جو ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ ومنافع، اور فائدے ہیں، للناس، واسطے لوگوں کے۔ ان دونوں کاموں میں لوگوں کے لیے دنیاوی فائدے ہیں، لیکن یہ بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں۔ واسمہما، اور گناہ ان دونوں کا، شراب اور جوئے کا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، فائدے سے، گناہ زیادہ ہے۔ یسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کیا وہ خرچ کریں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، العفو، جو زائد ہو، تمہاری اپنی ضروریات سے جو زائد ہے، جو اخراجات سے زائد ہے، اس کو خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں وغیرہ پر۔ تو جو زائد ہے تمہاری ضرورت ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی زائد مال پر، جو ایک سال زائد مال پڑا رہے، زیور، روپیہ، پیسہ، تو یہ اس پر بچت پر ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہا ہے کہ جو مال تمہارے اخراجات سے زائد ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، واسطے تمہارے، الآیات، یہ تمام احکام، فیصلے، نصیحتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تم اللہ کے ان حکموں پر، نصیحتوں پر سوچ بچار کرو کہ یہ تمہارے لیے کس قدر ضروری ہیں۔ پھر دنیا بیچ، اس دنیا کے، والآخرہ، بیچ آخرت کے۔ دنیا کے بارے میں غور و فکر کرو کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا یہاں، کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے۔ اور پھر آخرت کے بارے میں سوچو کہ ہم نے دنیا میں آ کر جو آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کچھ کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں سوچو، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور کیا اس مقصد کو، آخرت کی کامیابی کے لیے جو بھیجا گیا دنیا میں، کیا اس مقصد کو ہم نے حاصل کر لیا، یہ اس پہ غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَ، اگر وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامیٰ، حقیقی یتیموں کے بارے میں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح کرنا، لہم، واسطے ان کے، خیر، بھلائی ہے، نیکی ہے۔
یتیموں کی اصلاح کھانے کھلانے پلانے سے زیادہ افضل چیز جو ہے وہ اصلاح ہے، تربیت ہے، کہ ان کی اصلاح کرو، اللہ کے آسمانی دین کے ذریعے ان کی اصلاح کرو۔ اصلاح کے لیے صرف آسمانی دین ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ماریں، یہ جیل ہے، یہ سب جو ہے یہ سب جاہلانہ انداز ہے۔ اصلی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے ذہن سنوارے، قرآن سنا کر لوگوں کے ذہن بنائے۔ آج ہم اپنی نسلوں کو قرآن سے دور کر کے ان کو جو ہے ہم بہت زیادہ ان کا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ جرائم پیشہ بن رہی ہیں اگلی نسلیں، بے روزگاری کی وجہ سے، کافروں کے فتنوں کی وجہ سے آئندہ نسلیں جو ہے وہ جرائم پیشہ بن رہی ہیں، اس لوٹ مار کی وجہ سے کہ جو ہے یہ لٹیرے ڈاکو جو ہے یہ سب کچھ جو ہے قرضے لے کر جو ہے ٹیکس، یہ مہنگائی، یہ لوٹ رہے ہیں، اور اگلی نسلوں کے لیے ملازمتوں کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ جو ملازم ہیں کرسیوں پر ہیں ان کی لاکھوں کے حساب سے تنخواہیں ہیں، لاکھوں کی سہولتیں ہیں، لوٹ مار ہے، اور جو ریٹائر ہو گئے ان کی لاکھوں کے لحاظ سے پینشنیں ہیں، اور پینشن بھی پھر نسل در نسل چل رہی ہیں۔ یہ جو ظلم ہے اس قوم پر جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو آگے ملازمتیں ملتی نہیں ہیں، اور اگر کوئی ملتی ہے تو وہ لاکھوں کی رشوت کے ذریعے ملتی ہے۔ کوئی بھی آ جائے ان میں سے ان سب پارٹی میں کوئی بھی آ جائے، بغیر رشوت کے وہ جو ہے کسی کا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لوٹ مار نے جو ہے یہ نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی یہ انشاءاللہ بہت بڑی سزا پائیں گے۔ یہ جو کرسیوں والے ہیں یہ فتنے کے ذریعے جو ہے انہوں نے فتنے ڈالے ہوئے ہیں اس معاشرے کے اندر، برباد کر رہے ہیں اس معاشرے کو۔ خاص طور پر نئی نسلیں جو ہے وہ آوارہ گردی کا شکار ہیں، ان کو ملازمیں نوکریاں ملتی نہیں ہیں، اور وہ جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اور یہ جتنے بھی جو ہے قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں نیند میں، یہ سب جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ظالم ہیں، یہ کافروں کے فتنے کے ذریعے قوم پر ظلم کر رہے ہیں، قوم کے وسائل لوٹ رہے ہیں، قوم پر قرضے چڑھا رہے ہیں، مہنگائی ٹیکس جو ہے وہ جو ہے مسلط کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ 1973 کا یہ فتنہ جب علماء نے جو ہے یہ پاس کیا تھا، مفتیوں نے، اس وقت سے ہی اس قوم کے ساتھ ظلم شروع ہو گیا تھا کہ اسمبلیوں کے جاہل جو ہیں قانون بنانے والے جاہل، وہ جو ہے وہ جو قوم کے سینے پر مسلط ہو گئے، قوم کے وسائل پر مسلط ہو گئے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ بہت سی سہولتیں حاصل کر لی ہیں ان اسمبلیوں کے چوروں ڈاکوؤں نے۔ اور یہ جو شریف لوگ ہیں، ڈگریاں لیے ہوئے طالب علم جو ہے، ڈگریوں والے، تعلیم والے جو ہے وہ بیچارے روزگار پھر رہے ہیں اور زندگی سے مایوس ہیں، اور ان کی بہت حالت قابل رحم ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ جو ہے یہ کافرانہ جو نظام ہے، جب اس کو اس امت کی اصلاح کرنے والے علماء اور مفتی ہی اس کو مسلط کر کے بیٹھ گئے اپنے پیٹ کی خاطر، تو پھر اس قوم کی اصلاح کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ کل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے اصلاح واسطے ان کے بہتر ہے۔ جب ہم اپنوں کی اصلاح نہیں کرتے تو یتیموں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر تم اپنے کھانے میں، اپنے کاروبار میں ان کا پیسہ لگا لو، اپنے ساتھ ان کو ملا لو، ان کو روکھی سوکھی کھلا کر ان کی پرورش کرو، کاروبار میں ان کا پیسہ لگا کر ان کی مدد کرو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تمہارے بھائی ہیں وہ یتیم جو ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، المفسد، حقیقی فساد کرنے والے کو، من المصلح، حقیقی اصلاح کرنے والے سے۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس قوم کی اصلاح کون کر رہا ہے، اور اس قوم کے اندر فساد کون مچا رہا ہے۔ یہ جن لوگوں نے 1973 کے فتنے کو اسمبلی میں پاس کیا اس ارض پاکستان اور اس کے رہنے والوں کے لیے،
وہ سب سے بڑے باغی اور اللہ کے قانون کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے اللہ کے باغی ہیں، اور سب سے بڑے فسادی ہیں، جنہوں نے یہ کافروں کا فتنہ جو ہے اس قوم پر اسمبلی کے ذریعے مسلط کیا، اور آج تک وہ لوٹ رہے ہیں، چوروں ڈاکوؤں سب مل کر، اور جو کچھ یہ قوم کا حشر کیا ہے یہ جو ہے انتہائی قابل رحم ہے، بلکہ یہ انتہائی خطرناک حالت پہ جو ہے پہنچا دیا گیا ہے، بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، اور ظلم ہے کہ پینشنیں جو ہے وہ نسل در نسل چل رہی ہیں۔ کیا تک کیا بنتا ہے؟ ملازم جو ہے اس نے ملازمت کیا ساری عمر، تو انہیں مفت کیا، اس نے وہ تنخواہیں نہیں دیتا رہا، وہ میڈیکل سہولتیں نہیں دیتا رہا، وہ دیگر سہولتیں نہیں دیتا۔ اب اس کا جو ہے نسل در نسل پینشن جو ہے بیٹیوں کو اور فلاں کو اور فلاں کو، یہ کوئی تک بنتا ہے؟ باقی قوم کی جو بے شمار بیٹیاں یا بیٹے جو ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہے، ان کا تم نے کیا کیا؟ یہ سب کچھ ملازموں اور پینشنوں کو ہی دے دینا ہے، کیا تک بنتا ہے؟ باقی دنیا جو ملازمت نہیں کر سکی، ان کا جینا پھر کیسے ہوگا؟ وہ کیسے جئیں گے؟ ملازموں کو تو ان کی بیووں کو، ان کی بیٹیوں کو، سب کو نسل در نسل جو ہے پینشن مل رہی ہے، لاکھوں کے حساب سے مل رہی ہے، تو جو بیچاری جو ہے 70 80 90% جو ہے قوم جو ہے جنہوں نے ملازمت نہیں کی، ان کا روزی کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ چوروں ڈاکوؤں کی ایسی جو ہے ایسا قبضہ ہوا ہے کہ عقل و شعور والی بات ہی نہیں ہے، سب کچھ سینہ زوری سے ہو رہا ہے، اور ہمارا نظام عدل اور نظام قانون جو ہے وہ ایسی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس عدل و انصاف ہی ہو رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں چور ڈاکو۔ یہ بڑے ظلم کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قوم تباہ ہو رہی ہے، قوم کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اور کوئی تک نہیں بنتا یہ پینشنیں نسل در نسل دینے کا، لاکھوں کی پینشنیں، میاں بیوی لاکھوں علیحدہ پینشنیں لے رہے ہیں، میاں فوت ہوئی تھی بیوی کو ڈبل پینشن، بیوی فوت ہوئی تھی میاں کو ڈبل پینشن۔ یہ سارا ظلم جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، یہی پیسہ جو ہے اگلی پودوں کے ملازمت کے لیے، نئی ملازمتوں کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ اور پھر ظلم یہ ہے کہ نواز شریف نے یہ جو ہے یہ کوٹا سسٹم کر کے جو ہے یہ ملازمتیں جو ہے ایم پی ایم این اے کو دے کر رشوت کی بنیاد رکھی تھی، اور بغیر رشوت کے ملازمت ملتی نہیں ہے۔ غریب آدمی کہاں جائے؟ جس کے پاس روٹی کھانے کے لیے ہے وہ پڑھ گیا بیچارہ، ڈگریاں والا ہے، اب وہ لاکھوں کی رشوت جو ہے کہاں سے دے ان کو؟ تو یہ جو ہے آج تک جو ہے کسی نے اس ملک کی جو ہے اصلاح نہیں کی۔ یہ نظام عدل کو خاص طور پر اصلاح کے لیے سوچنا چاہیے۔ ان کے پاس لاکھوں کیس آتے ہیں، ہر کیس کی تہہ میں جا کر کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر جو ہے کچھ سوچے نظام عدل کہ اس قوم کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ نہیں اصلاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا پھر صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، سب کو لے جائے گا، پھر سب پر وہ عذاب آئے گا۔ تو یہ جو ہے قوم کو جو ہے یہ بڑی بڑی تنخواہوں، سہولتوں، ہاں جی، قومی مفت گاڑیوں، مفت پٹرول، مفت جو ہے اندھا دھند جو ہے وہ جو ہے لوٹ مار ہو رہی ہے ملازموں کے ذریعے، پینشنوں کے ذریعے، اور یہ ایم پی ایم این اے یہ تو آتے ہی لوٹنے کے لیے، ان کا تو کام ہی لوٹنا ہے۔ انہوں نے قرضے بھی لینے ہیں تو وہ اپنی جیبوں میں ڈالنے ہیں، انہوں نے ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ملازمیں یہ پینشنیں کم کر دو تو معیشت درست ہو جائے گی۔ معیشت کا درست کرنے کا طریقہ یہ قرضے لینا، ٹیکس اور مسلط کرنا، مہنگائی کرنا، یہ معیشت بہتر بنانے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سب لوٹ مار کے لیے ہو رہا ہے۔ معیشت جو ہے وہ تو بہتر ہوتی ہے کہ جو ہے جو زائد اخراجات ہیں، یہ لوٹ مار ہے، ان کو کم کیا جائے۔ معیشت کا اصول تو یہ ہے۔ یہ افغانوں نے، ہمارے پڑوسی افغانوں نے معیشت درست کر لی ہے۔ انہوں نے یہ جو ملازمتوں کی اور پینشنوں کی لوٹ مار تھی،
اور یہ سرکاری گاڑیاں اور یہ پیٹرول یہ سب ان پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا. اور ان کا بیان آیا تھا پچھلے مہینے ان کے وزیر کا کہ ہم نے اپنی معیشت جو ہے وہ کنٹرول کر لی ہے. یہاں تو لوٹ مار، قرضے بھی لوٹ مار کے لیے جاتے ہیں. ایک طرف قرضے قوم پر چڑھائے جاتے ہیں، دوسری پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے، تیسری پر مہنگائی کی بھرمار ہے. یہ افسوس ہے، میں یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ جو نظام عدل جو ہے اس کا ذمہ دار ہے. یہ نظام عدل اس کا ذمہ دار ہے. اس نے حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. اس مخلوق کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، نظام عدل جو ہے کیا یہ اس کو عدل قرار دے سکتا ہے؟ کچھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. یہ بڑی بڑی تنخواہیں، یہ سرکاری گاڑیاں، یہ سرکاری طیارے، یہ سارے جو ہے یہ سرکاری جو ہے عمرے فوجوں کی فوجیں دے جاتے. کوئی اللہ کا خوف کرو، کوئی رحم کرو اس قوم پر، کچھ سوچو، کچھ اس قوم کے پر رحم کرو. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ نظام عدل جو ہے یہ سب سے زیادہ اس کی ذمہ داری. یہ سوچے کہ کیا قوم کے ساتھ جو ہے مساوی سلوک ہو رہا ہے حکمرانوں کی طرف سے. حکمران جو ہے یہ مساوی سلوک کر رہے ہیں کہ رشوتوں کے ذریعے جو ہے یہ ملازمتیں دیں اور رشتوں کے ذریعے جو ہے نااہل لوگوں کو کرسیوں پر لے آئیں، ظالموں کو جعلی سنتوں ڈگریوں والوں کو کرسیوں پر لے آئیں، اور جو اصلی جو صلاحیت والے بچے جو ہے وہ رشوت نہ دینے کی وجہ سے وہ آوارہ پھریں. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ آخر یہ نظام عدل جو اتنا پیسہ لے رہا ہے قوم سے، وہ کیوں نہیں اس پر سوچتا کہ قوم کے ساتھ جو ہے یہ حکمران کیسا انصاف کر رہے ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے کہ حکمران جو ہے وہ لاکھوں لے کر ملازمتیں دیں، جو ہے وہ نالائق لوگوں کو، نااہل لوگوں کو بٹھا دیں کرسیوں پر؟ ملک کو پھر تباہ ہی کرنا ہے نا. کہاں گیا میرٹ؟ یہ سب ڈرامے ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں. یہ سب جو ہے اندر کھاتے جو ہے پیسے وصول کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نظام عدل جو ہے یہ سب سے زیادہ بڑھ کر ذمہ دار ہے. اس نے اللہ کو حساب دینا ہے، یاد رکھیں. علماء تو جو ہے چھوڑ بیٹھے ہیں اس کے. علماء تو آسمانی دین کی جو ہے، یہ علماء اور مفتی جو ہے یہ آسمانی نظام جو ہے اس کے جو ہے مخالفت میں، اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں، وہ تو شیطانی جمہوریت کو جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر بیٹھے ہیں، سینے لگا بیٹھے ہیں دنیا کے مال کی خاطر. ان سے تو توقع ہے نہیں کہ وہ اسلام جو ہے اس کے لیے کوئی جو ہے وہ تو اسلام جو ہے وہ تو کفر کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسلام کس نے نافذ کرنا ہے؟ اسلام تو وہ نافذ کریں گے جنہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے کفر کا، اس کا خاتمہ کرنا ہے، پھر اسلام نافذ کرنا ہے. تو یہ علماء مفتی جو ہے وہ تو پہلا سٹیپ جو بائیکاٹ کا ہے، جو نبی علیہ السلام کو مکہ میں سورہ کافرون کے ذریعے کہا گیا ہجرت سے پہلے کہ کافروں سے کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے، جو ہمارا ہمارے لیے. اسلام کے نظام کا پہلا جو ہے سٹیپ جو ہے وہ کافروں کا بائیکاٹ ہے. دیکھیے کلمے میں جو ہے کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ نہیں کوئی بھی معبود. سب سے پہلے تمام معبودوں کا انکار کیا گیا، پھر اللہ کی توحید کا اقرار کیا گیا کہ اللہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. پہلے انکار ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ علماء اور مفتی جو ہے یہ ٹھیک ہے، انہوں نے تو اسلام کی مخالفت کرنی ہے کیونکہ انہوں نے جو اپنے فرقے بنائے ہوئے ان کو ہر صورت غالب کرنا ہے آسمانی اسلام کی جو ہے مخالفت میں. انہوں نے تو اس کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے اللہ کے رسول کے دین کا. ان کی تو بات ہی نہیں. اب جو نظام عدل جو ہے وہ اتنا پیسہ لے رہا ہے تو قوم کنگال ہو رہی ہے، دن بدن تباہ و برباد ہو رہی ہے، چوروں ڈاکوؤں کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے. تو اگر یہ نظام عدل جو ہے وہ اس پہ غور نہیں کرے گا کہ قوم کے ساتھ یہ حکمران جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ غور و فکر کون کرے گا؟ پھر کوئی باہر کا ملک جو ہے یہاں پر جو ہے غور و فکر کرے گا کہ غریبوں کا کیا حال یہاں ہو رہا ہے. کسی باہر کے ملک نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کا خوف کرو، غور و فکر کرو کہ اس قوم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فساد کرنے والوں اور اصلاح کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے. کون جو ہے یتیموں کی اصلاح کرنے والا ہے
اور کون اصلاح کرنے والا ہے؟ اور پوری قوم اس وقت جو ہے یتیم ہو چکی ہے وسائل کے اعتبار سے، کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی تھوڑا بہت ہے تو وہ بھی اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ بڑی سیٹوں والے جو سرکاری گاڑیاں، سرکاری پٹرول، سرکاری جو ہے سب کچھ، وہ سب کو لوٹ رہے ہیں، پینشن لوٹ رہے ہیں، تو یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے۔ یہ اس طرح کوئی فتنہ جو ہے ختم نہیں ہوگا، اس طرح جو ہے لوٹ مار سے معیشت بہتر نہیں ہوگی، لوٹ مار سے معیشت بہتر نہیں، قرضے دے کر جو ہے جیبیں بھرنے سے معیشت بہتر نہیں ہوتی۔ معیشت بہتر ہوتی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ معیشت بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خلیفہ بنو امیہ کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے، وہ جو ہے ایک بدو جو ہے اس کے برابر بیت المال سے جو ہے ان کو گزارا الاؤنس ملتا ہے، خرچہ ملتا ہے، یہ معیشت درست کرنے کا طریقہ ہے۔ معیشت درست کرنی ہے افغانیوں سے سب سیکھو، انہوں نے 1 سال میں معیشت درست کرنے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ساری لوٹ مار جو ہے انہوں نے یہ بند کر دی۔ تو لوٹ مار کو ختم کرنا، معیشت کو بہتر بنانا، یہ قرضے دے کر، ٹیکس لگا کر، بے روزگاری مسلط کر کے، مہنگائی مسلط کر کے یہ معیشت برباد درست نہیں ہو رہی، یہ قوم برباد ہو رہی ہے، قوم کو تباہ کر رہے ہیں یہ ڈاکو اور چور جو، اور ان کا کرسیوں پر آنا جو ہے یہ حق ہی نہیں مانتا، یہ ڈاکو ہیں، یہ اس قوم کی کرسیوں پر آنے والے ڈاکو ہیں۔ سورہ یوسف پڑھو، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے قرآن تو پڑھنا کوئی نہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بادشاہ نے خواب اپنا پیش کیا تو وہ شخص جو قیدی آزاد ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ قیدی تھا، اور اس کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی، تو اس نے بادشاہ نے جب خواب کی بات کی اپنے وزیروں کبیروں سے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے کہ 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز سٹے ہیں، اور 7 جو ہے وہ خشک ہیں، تو مجھے بتاؤ یہ خواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو فضول خیالات ہیں۔ تو اس شخص نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہا تھا، اور جس نے یوسف علیہ السلام سے اپنی خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور وہ جیل سے باہر آ گیا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اس کی تعبیر لاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام آئے، انہوں نے تعبیر بتائی، بادشاہ جو ہے بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ اس شخص کو لاؤ، میں اس کو اپنا مشیر خاص بنا لیتا ہوں، خاص معاون کر۔ تو جب آیا ایلچی بلانے کے لیے، یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں اس وقت تک جیل سے باہر قدم نہیں رکھوں گا جب تک میری پوزیشن واضح نہیں ہوگی کہ مجھے جو ہے کس جرم کی سزا میں جیل میں ڈالا گیا۔ پہلے میرا جرم ثابت کرو کہ میں نے کیا تھا۔ ان عورتوں سے پوچھو جن عورتوں کے مکر و فریب کی وجہ سے ان کے خامدوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا، ان سے پوچھو عورتوں سے کہ میں نے ان کا بگاڑا کیا تھا۔ تو جب بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا، قرآن گواہی دیتے، ان سب نے کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی پاکیزگی، ہم نے اس شخص پر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اعتراف کیا، پوزیشن کلیئر ہو گئی، بات واضح ہو گئی کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے ہیں اور پھر عہدہ لیا ہے بادشاہ سے۔ یہاں جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جس پر مقدمے ہیں، وہ جو ہے شیطانی نظام کے ذریعے کرسیوں پر آ گیا، اور انہوں نے آ کر کرنا کیا اس قوم کے ساتھ؟ دیکھ لو ہمارے سامنے ہے، لوٹ مار ہے، اور جو اپنے خلاف مقدمے ہیں ان کی ترمیمیں کر کے اسمبلی میں ان سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عدل و انصاف ہے؟ یہ نظام عدل جو ہے ذرا کرے اس پہ انصاف، کہ کیا یہ انصاف ہے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تو جیل سے باہر قدم نہیں رکھا کہ پہلے میرا کیس جو ہے کلیئر کرو کہ میں نے قصور کیا پھر میں عہدہ لوں گا، ورنہ میں عہدہ نہیں لوں گا۔ ان عورتوں سے گواہی دی کہ ہے حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء،
ان سب عورتوں نے کہا اللہ کی پاکیزگی، ہم نے اس شخص میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ جب ان کی جو ہے پوزیشن واضح ہو گئی کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر وہ جیل سے نکل کر پھر جو ہے وہ عہدہ لیتے ہیں، بادشاہ کے وزیر بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، یہ جرائم پیشہ لوگوں جن پہ کیس چل رہے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں بنائی لوٹ مار کر کے، کنگال کی اس قوم کو، ان کو عہدوں پر لانا، ان کو کرسیوں پر لانا، یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ یہ علماء اور مفتیوں کو چھوڑیں، یہ سب جعلی لیبل لگا رکھے ہیں انہوں نے کوئی قرآن نہیں پڑھا، نہ یہ قرآن کو جانتے ہیں، ان کو رہنے دیں۔ لیکن یہ قانون دان جو نظام عدد ہے، یہ جو ہے اللہ کا خوف کرے۔ ان چوروں ڈاکوؤں کے لیے اگر یہ آئین جو ہے قومی مفاد کے سراسر خلاف ہے، اور قانون جو بنائے جاتے ہیں قومی مفاد کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس آئین کے جو ہے خاص طور پر یہ پارلیمانی جو چوروں ڈاکوؤں کا نظام ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ جو ہے اپنے فل کورٹ میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ سراسر قوم کے خلاف ہے، لوٹنے کا ذریعہ ہے۔ یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ ساری جو ہے قوم کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ 1973 سے لے کر آج تک تباہی ہوئی ہے قوم کی، کوئی اصلاح نہیں ہوئی، کوئی جو ہے ان کو جو ہے کوئی مفاد نہیں ملا۔ تو اس لحاظ سے یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ قوم کے سراسر جو ہے وہ خلاف ہے۔ یہ لٹیروں اور چوروں ڈاکوؤں کا نظام ہے، یہ پارلیمانی نظام ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ صدارتی نظام ہو، اور ریٹائرڈ جج جو ہیں عدالتوں کے، وہ اس صدارتی نظام کو چلانے کے لیے کابینہ بنائیں، وفاقی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر۔ تو یہ قانون کی حکمرانی بھی ہوگی، اور قانون دونوں دانوں کی شرافت کے ساتھ حکومت بھی چلے گی، وہ لوٹ مار بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ نظام عدل کو اس قوم پر رحم کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں بلو شاء اللہ ہو، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ مصیبت میں ڈال دیتا تم کو، مشکل میں ڈال دیتا تم کو۔ جس طرح آج یتیم جو ہے تمہارے سامنے، تمہارے معاشرے میں جس طرح آج وہ مصیبت اور مشکل میں پڑے ہوئے، اس طرح تمہیں بھی اللہ تعالیٰ مصیبت اور مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ تمہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم پر یہ یتیمی والی جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ نہیں ڈالی۔ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس سے آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے کہ ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے، قوم بھوکی ہے، سوتے تو سوتی رہے۔ قوم جو ہے وہ بھوک کے لیے پیدا ہوئی ہے، ہم تو عیاشیوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم دانائی والا ہے۔ ولا تنکحوا، اور نہ تم اپنا نکاح کرو، لا تنکحوا، تم اپنا نکاح نہ کرو، المشرکات، حقیقی شرک کرنے والی عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ مشرک عورت جو ہے وہ ناپاک ہے، غلیظ ہے، جب تک وہ کھرا ایمان نہ لے آئے، پاکیزہ نہ ہو جائے، اس کے ساتھ اپنا نکاح نہ کرو۔ یہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مردوں، تم مشرکہ عورتیں جو ہیں ان سے نکاح نہ کرو۔ عقیدے کی خرابی جو ہے یہی بدماشی پیدا کرتی ہے۔ یہ جو عقیدے کی خرابی ہے، جو توحید کے ماننے والے ہیں ان کے اندر شرافت ہوتی ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، عقیدہ توحید صاف نہیں ہوتا، ان کے اندر بدماشی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس کا پتہ چلے گا کہ ہم میں سے فسادی کون ہے، توحید والے میں اور میرے ماننے والے فسادی ہیں، یا مشرک جو ہیں وہ فسادی ہیں۔ یہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کو آگے بڑھایا، اور ہم نے ان کو سکھایا۔ وہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے جس کا مفہوم اس وقت تھوڑا سا میں بھول رہا ہوں، حافظے کی کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے قوم سے کہا کہ عنقریب پتہ چلے گا کہ امن پسند کون ہے اور شر پسند کون ہے۔ تو توحید والا ابراہیم علیہ السلام توحید کو ماننے والے تھے، اور قوم جو تھی وہ بت پرست شرک کرنے والی تھی۔ اور دونوں چیزیں بیان کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر تو شر پسند نہیں ہو سکتے، وہ تو پھر مشرک ہی ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے تو مشرک ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے یقیناً امن پسند ہیں،
توحید والے ہیں، اور ان کے مقابلے میں یقیناً مشرک جو ہے وہ شر پسند ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی روح سے جو مشرک ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ صاف نہیں ہوتا توحید پر، وہ جو ہے شر پسند ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، اور جو توحید کے ماننے والے، اپنے رب کو ماننے والے ہیں، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ اور یہ جتنے ظالم ہیں، لٹیرے، چور، ڈاکو ہیں، یہ سارے جو ہے یہ شرک کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے آسمانی حکم کے مقابلے میں یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کیے ہوئے ہیں، یہ ہے کفر بھی اختیار کر رہے ہیں، شرک بھی اختیار کر رہے ہیں، اور اسی لیے اپنے کفر و شرک کی وجہ سے یہ اس قوم کے پر جو ہے اس سے بدمعاشیاں کر رہے ہیں، اس قوم کو لوٹ رہے ہیں، قوم کے نام پر قرضے دے کر جو ہے قوم پر جو ہے یہ قرضے مسلط کر رہے ہیں اور اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ یہ بالکل واضح چیز ہے۔ فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکات، اور نہ تم نکاح کرو مردو مومنین، ایمان والو، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لیں، جب تک وہ خالص ایمان نہیں لاتی ہیں ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ وَلَهُ أَمَةٌ، البتہ ایک لونڈی، مؤمنۃ، ایمان والی، خیر، بہتر ہے، من مشرکۃ، شرک کرنے والی عورت سے، شرک کرنے والی عورت سے کے مقابلے میں ایک لونڈی جو توحید والی ہے، ایمان والی ہے، وہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ شرک کرنے والی عورت کتنی بھلی لگے، کتنی اچھی لگے تم کو، اس کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ وہ کتنی ہی خوبصورت ہو، کتنی ہی وہ جائیداد کی مالک ہو، کتنی ہی وہ خاندانی ہو، اس کے ساتھ قطعی طور پر نکاح نہ کرنا، کیونکہ وہ شرک کرنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے سورۃ جو ہے نور کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، یا سورۃ نساء کے اندر ہے کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، مشرک سے رشتہ کرو گے، شادی کرو گے، جہنم کی طرف لے جائے گا تم کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صحیح جو ہے تمہاری رہنمائی کر رہا ہے کہ تم اگر توحید والے ہو تو توحید والی عورت سے یا توحید والے مرد سے نکاح کرو، مشرک سے نہ کرو۔ ولا تنکحوا، اوپر تھا لا تنکحوا، تا پر زبر ہے، نہ تم اپنے نکاح کرو مشرک عورتوں سے، یہاں ہے لا تنکحوا، تا پر پیش ہے، تم اپنی عزیزہ عورتوں کا نکاح نہ کرو، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بھتیجیوں بھانجیوں کا نکاح نہ کرو، المشرکین، مشرک مردوں سے۔ اوپر ہے تنکحوا، تا پر زبر ہے، تم مردوں اپنا نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، یہاں تا پر پیش ہے، تم اپنی عزیزائیں جو ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، جو ہے رشتہ دار جو ہیں، ان کا نکاح نہ کرو مشرک مردوں سے۔ جو کفیل ہیں عورتوں کے، ان کو ہی کہنا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنی بیٹیوں بہنوں کی اگر کفیل ہو تو یاد رکھو کہ مشرک مردوں سے ان کا نکاح نہ کرنا، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں، جب تک وہ ان کا ایمان کھرا نہ ہو، شرک کے سے پاک نہ ہو جائے، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو اپنی عزیزاؤں کا۔ ولا عبد، البتہ ایک غلام، مومن، ایمان والا، خیر، بہتر ہے، من مشرک، شرک کرنے والے مرد سے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک مرد کے مقابلے میں اگر کوئی غلام ایمان والا ہے، توحید والا ہے، تو اس سے رشتہ کر دو اپنی بیٹی بہن عزیزہ کا، لیکن مشرک آدمی سے جو ہے وہ اپنا رشتہ نہ کرنا، وہ اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک آدمی جو ہے وہ تمہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہے، مال و دولت والا ہے، کاروں کوٹھیوں والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر مشرک ہے تو اس سے تم جو ہے نکاح نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے اس کا انتخاب 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، حسن و جمال، اس کی جو ہے خاندانی حیثیت، اس کا مال و دولت دیکھا جاتا ہے، اور چوتھی چیز ہے اس کا دین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کا دین دیکھو، باقی چیزیں نہ دیکھو، صرف اس کا دین دیکھو کہ اس کے اندر توحید ہے، خالص توحید والی ہے۔ اسی طرح لڑکے جو ہے وہ دیکھو کہ یہ خالص توحید والا ہے، اس کا عقیدہ درست ہے یا عقیدے میں خرابی ہے، کیونکہ عقیدے کی خرابی والا بندہ جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے،
وہ خرمستیاں کرے گا، وہ پریشان کرے گا، وہ سینہ زوری کرے گا، وہ بدماشی کرے گا۔ اور جو توحید والا، جو اللہ اپنے رب کو مانتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، وہ امن سلامتی والا شخص ہے، اس کے ساتھ رشتہ کرو۔ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ وہ آگے آگے کہ یہ لوگ جو مشرک ہیں یہ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہیں پہ آیت آگے، میں بھول رہا تھا، میں کہا شاید وہاں ہے۔ فرمایا یہ دو مشرک جو ہیں یہ تمہیں جو ہے جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ادھر لے کر جائیں گے آگ، ان سے بچو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی الجنت، طرف حقیقی جنت کی۔ اللہ تمہیں یہ کہتا ہے نا کہ تو مشرک سے بچو، مشرک مرد یا عورت سے نکاح نہ کرو، تو یہ اللہ تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ اس کا فیصلہ جنت کی طرف جانے کے لیے۔ اور اگر جو ہے تم یہ کام کرتے ہو، مشرکین کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہو، تو اس کا مطلب کہ تم نے خود اپنا راستہ جہنم کا اختیار کر دیا، اور یہ مشرک جو ہے تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ والمغفرت، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے تم کو بھی طرف بخشش کی، باذنہ ہی، ساتھ اپنے حکم کی۔ اللہ جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا یا اپنا نکاح نہ کرنا، مشرک عورتوں کے ساتھ یا مشرک مردوں کے ساتھ، تو یہ تمہیں اس لیے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت اور اپنی بخشش کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں مشرک، یہ تمہیں جہنم کی طرف، آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ وَيُبَيِّنُ، اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے، وضاحت سے بیان کرتا ہے، آیات، یہ اپنی آیتیں، نصیحتیں، للناس سے واسطے تمام لوگوں کے، لعلہم، تاکہ وہ لوگ یتذکرون، نصیحت پکڑیں۔ یہ نصیحت کی باتیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے سناتا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں ان قرآنی آیات سے، کہ کون سا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اور اگر ہم نے ان دونوں کی مخالفت کی یا کسی ایک کی مخالفت کی تو پھر ہمارے لیے رسوائی اور ذلت ہی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ترجمہ دوبارہ جی، یسألونک، ہم وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، خاص مہینے احترام والے کے بارے میں، قتال، لڑنا، فیہ، بیچ اس کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ مکہ والے جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ قتال، خاص احترام والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے کسی مہینے میں جنگ کرنا جائز ہے؟ کل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، احترام والے مہینے میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ ہے، اور مکہ والوں سن لو، روکنا اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہی، اور اس دین کا کفر کرنا، انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور روکنا خاص مسجد احترام والی سے، وہاں مسلمانوں کو عبادت نہ کرنے دینا، واخراج اہلہ، اور نکال دینا اس مکہ کے مسجد الحرام کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، ان کو ہجرت، مسلمانوں کو ہجرت میں مجبور کرنا، اکبر، و زیادہ بڑے گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ یہ مہینے احترام میں لڑنا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو تم کر رہے ہو مکہ والوں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے، دین سے روکتے ہو، خود اس کا کفر کرتے ہو، مسجد حرام میں، مسجد حرام کے اندر لوگوں کو عبادت، مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دیتے، اور اس کے رہنے والوں کو ہجرت پر مجبور کرتے، یہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ اس گناہ سے بڑے گناہ ہیں۔ والفتنہ، تو حقیقی فتنہ، فساد، گڑبڑ، اکبر، و زیادہ بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے بڑھ کر گناہ جو ہے وہ فتنہ ہے۔ اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق میں فتنہ برپا کرنا، فتنہ، یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور اللہ نے فتنہ کس کو کہا ہے؟ سورۃ انفال کی آیت نمبر 39 میں، اور سورہ اس بقرہ کی 193 آیت میں، یہ کافروں کے نظام کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، کافروں کے نظام کو فتنہ کہا ہے۔ یہ کافروں کے نظام کا سبب ہے کہ قتل ہو رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، کسی کو سزا نہیں ملتی، قتل رکتے ہی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں پر ظلم کر کے پھر ان کو جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کافروں کے فتنے کو جو مسلط کیا ہوا ہے اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین پر، یہ اس فتنے کا فتنہ ہے،
اس فتنے کا نتیجہ یہ فتنے ہیں معاشرے کے اندر کہ معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے، جنسی زیادتیاں کر کے پھر ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو۔ کیا یہ نظام عدل ہے؟ کیا یہ انصاف دیا جا رہا ہے اس قوم کو؟ کیا یہ بچیوں کو اور بچوں کو انصاف مل رہا ہے؟ یہ میں پھر جو ہے نظام عدل والوں سے گزارش کروں گا کہ آنکھیں بند نہ کریں، آپ نے حساب دینا ہے۔ آپ کی عدالت پر ایک اور عدالت لگنے والی ہے، یاد رکھیں۔ جہاں جس طرح آپ کی عدالت میں لوگ بے بس ہیں، بات نہیں کر سکتے، اس طرح آپ بھی بے بس ہو جائیں گے اللہ کی عدالت میں، یہ یاد رکھنا۔ یہ آنکھیں بند نہ کریں، آنکھیں کھول لیں۔ اس قوم کو کیسا انصاف مل رہا ہے؟ کیا انصاف مل رہا ہے اس کو؟ جب کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہے تو اس فتنے کے ذریعے انصاف کیسے ملے گا؟ اس فتنے سے تو فتنہ ہی برآمد ہوگا۔ خنزیر مادہ کے پیٹ سے خنزیر ہی پیدا ہوگا، بکرا چترا تو نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ جتنے قتل ہو رہے ہیں سارے اس فتنے کی وجہ سے ہیں، کافروں کے فتنے کی وجہ سے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کافروں کے فتنے کی وجہ سے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہے ہیں، یہ رشوتیں، یہ عیاشیاں، یہ سب کچھ جو ہے اس کافروں کے فتنے کی وجہ سے سارے یہ فتنے ہیں۔ اس کافروں کے فتنے نے پوری قوم کو جو ہے فتنوں سے بھر کے رکھ دیا۔ اس لیے علماء اور مفتیوں کی طرف نہ دیکھیں، وہ تو ضد میں ہیں، وہ تو اللہ کے خالص دین کے مخالفت میں ہیں، ان کو چھوڑیے۔ اگر یہ اس کے حق میں ہوتے، یہ 1973 میں اسمبلی میں بیٹھ کر بھٹو کے ساتھ جو ہے یہ علماء اور مفتی جو ہے اس کفر کو مسلط نہ کرتے، اس کافروں کے فتنے کو، جس کو قرآن نے فتنہ کہا ہے، میں حوالے دے رہا ہوں اس کا، وہ سورہ کافرون کے مطابق بائیکاٹ کرتے، اس کو مسلط نہ کرتے۔ اگر یہ علماء اور مفتی ہوتے، ان کو چھوڑیے، یہ تو رب کی جو ہے مخالفت میں ہیں۔ یہ اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے، اپنے نظریات اور اپنے مذاہب کو غالب کرنے کے لیے یہ اللہ کے خالص دین کے مخالف ہیں۔ اس مخالفت میں ان کو کفر بھی موجود ہے، منظور ہے، ان کو کافروں کا فتنہ بھی منظور ہے اس آسمانی دین کی مخالفت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دان تراشی نہیں ہے، یہ ان کا کردار بتا رہا ہے۔ لیکن نظام عدل جو ہے یہ جو ہے یہ اس کی گرفت جو ہے بہت بری ہوگی اللہ کی طرف سے۔ معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے جو ہے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں، بے بس ہیں، تو پھر آپ اللہ کی عدالت میں بے بس ہو جائیں گے، یاد رکھیں۔ ایسے قوانین، ایسے فتنے جو ہے ان کو سپریم کورٹ جو ہے مفاد عامہ کے خلاف قرار دے کر ان کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ ساری سزائیں جو ہیں آئین کی، ان کے پیچھے نقطہ جو ہے، فلسفہ جو ہے، وہ لوگوں کے لیے لوگوں کی فلاح ہے، فلاح و بہبود ہے، مجرم کو سزا دو جی، اور لوگوں کا مفاد ہے اس میں۔ اگر اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو ہاتھ کاٹنے کا فلسفہ یہ ہے کہ اس ظالم ہاتھ کو جو ہے مزید ظلم سے روک دو۔ اس ظالم ہاتھ کو، جس نے چوری کی ہے، کسی کا حق جو ہے چھینا ہے، اس ظالم ہاتھ کو جو ہے اب مزید کچھ کرنے سے روک دو۔ تو ان سزاؤں کا جو آپ کے ملک میں سزائیں ہیں، ان کے پیچھے وہی فلسفہ ہے کہ ان چوروں کو جو ہے مجرم پیشہ لوگوں کو آپ سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ معاشرہ جو ہے یہ معاشرے کے مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ ان کو چھوڑنا مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ مفاد عامہ میں ہے کہ ان مجرموں کو سزا دی جائے۔ تو یہ مفاد عامہ ہے کہ اس کافروں کے فتنے کو ختم کر کے، یہ خاص طور پر اس فتنے کا جو پارلیمانی فتنہ ہے، پارلیمانی نظام کا فتنہ ہے، یہ جو ہے مفاد عامہ کے 100% خلاف ہے۔ یہ لوٹ مار ہے، یہ کنگال کر دیا قوم کو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ جو ہے یہ اسمبلیوں کے جو ہیں نظام جو ہے، اس کی بجائے صدارتی نظام اور اس نظام کو چلانے والے ریٹائرڈ جج قانون دان ہوں، پھر ملک میں جو ہے کچھ عدل و انصاف ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو ہے فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ فرمایا ولا یزالون، اور نہیں وہ باز آئیں گے، نہیں زائل ہوں گے، نہیں ٹلیں گے،
یقاتلونہم کم کہ وہ لڑتے رہیں گے تم سے، کافر باز نہیں آئیں گے، ان کو جب بھی موقع ملے گا تم سے لڑائی کریں گے، حتیٰ یردوکم یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تم کو عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھے، ومن یرتد اور جو شخص بھی پھر جائے گا منکم تم میں سے عن دینہ اپنے دین سے، جو اللہ کے آسمانی دین کو چھوڑ کر جو دنیا کے بنائے ہوئے دینوں کے اور کافروں کے بنائے ہوئے فتنے دینوں کے پیچھے چلے گا، ان کی سرپرستی کرے گا، ان کی غلامی کرے گا، ان کو مسلط کرے گا اللہ کی مخلوق اور زمین پر، فیمت پس وہ مر گیا اسی حالت میں، کافروں کے فتنے کو مسلط کرتے ہی دنیا سے چلا گیا، وہو کافر اور اللہ تعالیٰ کے آسمانی نظام کا وہ کافر رہا، فتنہ مسلط کر کے وہ آسمانی دین جس کا حق ہے نافذ ہونا اللہ کی زمین مخلوق پر، اگر وہ اس کا انکاری رہا اسی حال میں مر گیا، فاولئک حبطت اعمالہم بس یہ لوگ ضائع ہو جائیں گے ان کے عمل، فی الدنیا بیچ اس دنیا میں کے، والآخرہ بیچ آخرت کے، واولئک اصحاب النار یہ لوگ ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ بیچ اس آگ کے ہمیشہ رہنے والے، ان الذین بے شک وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کی، اولئک یہ لوگ یرجون امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت، جو ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی وجہ سے جو ہے آسمانی دین کی وجہ سے جنہوں نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں کافروں سے جہاد کیا جب کافروں نے یلغار کی مدینہ پر، فرمایا یہ لوگ جو ہے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر حقیقی شراب کے بارے میں، والمیسر حقیقی جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہما بیچ ان دونوں کاموں کے اسم کبیر گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس فائدے ہیں وہاں سے لوگوں کے، واسمہما گناہ ان دونوں کا اکبر و زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان کے فائدے کے مقابلے میں، یہ شروع کی جو ہے نصیحت ہے، شروع میں جو جب پوچھا گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب زینوں نے قبول کر لیا اللہ کے اس فیصلے کو کہ ان کا نقصان ہے فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں کو حرام قرار دے دیا، اور یسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ینفقون کیا وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم العفو جو زائد ہے، جو تمہارا مال بچت میں ہے اس سے جو ہے اس سے زکوٰۃ نکالو غریبوں مسکینوں کے لیے اللہ کے دین میں خرچ کرنے کے لیے، جو زائد ہے جو تمہاری بچت ہے اس میں سے جو زکوٰۃ مقرر ہے اس کو ادا کرو، اور جو تمہارے اخراجات ہیں وہ پہلے ان کو پورا کرو، پھر جو ہے وہ جو تمہاری بچت ہے اس میں سے لازم زکوٰۃ دو، اور ویسے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ہنگامی طور پر کوئی بیچارہ مجبور آ جاتا ہے بھوکا آ جاتا ہے تو اس کی مدد ہی کر دو عام پیسوں سے، کذالک اسی طرح یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم واسطے تمہارے آیات یہ تمام آیتیں نصیحتیں حکم فیصلے، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، اللہ کی ان آیتوں پر غور و فکر کرو، اور غور و فکر تو وہی کریں گے جو پڑھیں گے ان کو سمجھ کر، تو ہمارے مفتی علماء تو جو ہے وہ دوڑا رہے ہیں لوگوں کو، خبردار ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ترجمہ نہ پڑھنا وہابی ہو جاؤ گے، ترجمہ نہ پڑھنا 18 علوم کے بغیر ترجمہ نہیں آئے گا، تو غور و فکر کون کرے گا؟ یہاں تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہاں تو اس امت کے جو ہے جو علماء سو کالڈ علماء اور مفتیاں انہوں نے لوگوں کو جو ہے قرآن سے بدل کر دیا، تو ساری دنیا کو قرآن کون پہنچائے گا؟ ساری دنیا کو قرآن کی تعلیمات کون پہنچائے گا ساری دنیا تک؟ نہ ہمارے نبی ساری دنیا کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، ساری دنیا جو ہے اس کتاب کو ماننے کی پابند ہے، تو جب ہم نے اپنے لوگوں کو قرآن پاک ترجمہ نہیں پڑھنے دینا اور نہ ہمارے علماء اور مفتیوں نے خود اس کو پڑھنا ہے، تو دنیا کو اس قرآن کی تعلیم کون پہنچائے گا؟ یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، سورہ انعام ہے آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، اس قرآن سے لوگوں کو روکیں گے اور خود بھی قرآن سے دور رہیں گے، نہ خود اس کو سمجھ کر پڑھیں گے نہ لوگوں کو پڑھنے دیں گے، یہ اللہ نے پہلے وحی میں اتار دیا کہ جو آئندہ کرتوت کریں گے یہ علماء اور مفتی، اللہ نے پہلے بیان کر دیے کہ ینہون عنہ، لوگوں کو بھی اس قرآن سے سیکھنے سے منع کریں گے،
وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس قرآن کی تعلیم سے دور رہیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ کے حوالہ دے رہا ہوں، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ جب یہ علماء اور مفتی لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیں گے تو اس نبی علیہ السلام کی جس کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے، تو اس دنیا کو جو ہے اللہ کی نبوت، اللہ کی رسالت کا پیغام جو ہے کون پہنچائے گا؟ جب ہم ہی قرآن سے لوگوں کو روکیں گے، ہم ہی قرآن سے بدظن کر دیں گے لوگوں کو، تو پھر دنیا کو قرآن کون پہنچائے گا؟ تو یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ بہت بڑا جو ہے اللہ کی آسمانی دین کی مخالفت ہے، دشمنی ہے، حقیقت ہے، یہ دشمنی ہے اللہ کی آسمانی دین سے، یہ دشمنی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جو مذاہب تیار کیے ہیں وہ کہیں جو ہے قرآن پڑھ کر لوگ جو ہے ان کو رد نہ کر دیں، ہمارے مذاہب بنائے ہوئے جو ہیں وہ غالب آئیں، قرآن نہ غالب ہے۔ یہ قرآن دشمنی ہے، صریح دشمنی ہے، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ یہ مذاہب مذہب ہے، یہ تو قرآن کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ حدیث کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اس لفظ کے ساتھ جو بھی دین اسلام آئے گا وہ بھی اللہ ہی حافظ ہوگا اس کا بھی۔ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا وہ خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجیے جو زائد مال ہے۔ کذالک، ایسے طرح یبین اللہ، کھول کر بیان کرتے اللہ تعالیٰ کم واسطے تمہارے آیتیں لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آیتیں پڑھیں گے ترجمہ، کچھ سیکھیں گے تو غور و فکر کریں گے، جب ان کو سیکھنے نہیں دیں گے تو غور و فکر کیسے ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ پھر دنیا والا آخرت، تاکہ تم غور و فکر کو بھی دنیا کے بارے اور آخرت کے بارے، کہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہمیں، اور ہماری منزل دنیا ہے یا کوئی اور ہے۔ ان دونوں جہانوں کے بارے میں تم غور و فکر کرو کہ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں اور آگے ہم نے کیا لے کر جانا ہے آخرت کے لیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حقیقی یتیموں کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، اصلاح کرنا لہم، واسطے ان کے خیر، نیکی ہے، ان کو ٹھیک ہے کھانا بھی کھلاؤ، لیکن کھلانے پلانے سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ ان کی اصلاح ہے۔ ان کا عقیدہ درست کرو، ان کے اعمال درست کرو، ان کو نماز کے سبق دو، ان کو قرآن پڑھنے کا سبق دو، ان کی قرآنی تعلیم کرو، ان کی قرآنی تربیت کرو، یہ ہے اصلاح۔ اصلاح قرآن سے ذریعے ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اصلاح قرآن کے ذریعے کی، صحابہ کرام نے قرآن کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی، اور یہ قرآن کو روکنے والے جو ہے قرآن سے یہ اصلاح کر رہے ہیں قوم کی۔ یہ تو قوم کو جہالت کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ تو قوم کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے قرآن نہیں سکھایا، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا تو ہم پھر کیوں روک رہے ہیں لوگوں کو؟ ہمیں روکنے کا کس نے حکم دیا؟ تو یہ کھلم کھلا رب کے دین کے جو ہے مخالفت ہے، دشمنی ہے اللہ کے دین کے ساتھ، بالکل کھری بات ہے۔ یہ دشمنی ہے اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ کہ لوگوں کو قرآن بھی نہیں پڑھنے دیا جا رہا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ کل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح اللہ، اصلاح واسطے ان یتیموں کے خیر بہتر عمل ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو اپنے کھانے پینے میں یا اپنے مالی تجارت میں، اپنے تجارت میں، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ یتیم تمہارے بھائی ہیں۔ جس سب بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہو ان کے ساتھ بھی ہمدردی کرو، خیر خواہی کرو، ان کی حالت بہتر کرنے کے لیے مالی بھی، اور ان کی اصلاح بھی کرو، ان کے کریکٹر کردار بھی درست کرو، دینی تربیت کرو ان کی۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، المفسدہ، تمام فساد کرنے والوں۔ کون اللہ کی زمین پر فساد مچا رہے ہیں؟ کون اللہ سے روک کر جو ہے اس مخلوق کو جو ہے فساد کی طرف لے جا رہے ہیں، فتنے کی طرف لے جا رہے ہیں؟ قرآن سے روک کر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ من المصلح، اصلاح کرنے والوں سے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اصلاح کرنے کو، اس قوم کی اصلاح کرنے والے کون ہیں، اور فتنوں کے ذریعے اس قوم کو برباد کرنے والے کون ہیں۔ اصلاح صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اصلاح نہیں۔ اگر قرآن ہی لوگوں سے چھڑا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کی بجائے لوگوں کی بربادی کی طرف جو ہے ان کو لے جا رہے ہیں، کافروں کے فتنے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کافروں کے فتنے کی طرف لے جانا جو ہے آپ کو منظور ہے، لیکن قرآن، آسمانی قرآن کی طرف لے جانا آپ کو منظور نہیں ہے، یہ برداشت نہیں آپ۔
کافروں کے فتنے کی طرف قوم کو لے جانا آپ کو منظور ہے، لیکن قرآن کی طرف لے جانا لوگوں کو یہ آپ کو منظور نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ بلو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ آنا تکم، البتہ مشکل میں ڈال دیتا تم کو، مصیبت میں ڈال دیتا تم۔ اگر آج یتیموں پر جو مشکل وقت ہے، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں تم کو بھی ڈال دیتا۔ اس لیے یتیموں پر ترس کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کی دینی اصلاح کرو۔ اصلاح صرف اللہ کے قرآن سے ہوگی، نبی علیہ السلام کے فرمان سے ہوگی، اسوہ حسنہ سے اصلاح ہوگی۔ اصلاح کا کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں۔ یہ فرقوں کے ذریعے اصلاح نہیں ہوگی، یہ تو فرقے خود جو ہے آسمانی دین کی مخالفت میں بنے ہیں۔ یہ اصلاح کیسے کریں گے؟ یہ تو خود بگڑے ہوئے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم دانائی والا ہے۔ ولا تنکحوا، اور نہ تم اپنے نکاح کرو مردو ایمان والو، المشرکات، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک یؤمننا کہ وہ ایمان لیں۔ ولا امۃ، البتہ ایک لونڈی، مومنۃ ایمان والی، خیر بہتر ہے من مشرکۃ، شرک کرنے والی عورت سے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ شرک کرنے والی عورت میں کتنی بھلی لگے، اچھی لگے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو اپنی عزیزاؤں کا، اپنی عورتوں کا، المشرکین، حقیقی شرک کرنے والے مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد مومن، البتہ غلام ایمان والا، خیر بہتر ہے من مشرک، شرک کرنے والے مرد سے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ وہ مرد تمہیں کتنا ہی اچھا لگے۔ اولئک، یہ لوگ، یدعون الی النار، دعوت دیتے ہیں طرف خاص آگ کی۔ یہ مشرک جو ہے، جن کے اگر تم ان کے ساتھ رشتہ کر لو گے، رشتہ داری کرو گے، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے تم کو طرف حقیقی جنت کی، والمغفرہ، حقیقی طرف حقیقی بخشش کی، بإذنہ، ساتھ اپنے حکم کے۔ ویبین، اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنی نصیحتیں، حکم، فیصلے، للناس، واسطے لوگوں کے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ یہ آیتیں وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ لوگ ان کو پڑھ کر ان سے نصیحت حاصل کریں، اور جو ان نصیحتوں سے لوگوں کو روک دے کہ نہ پڑھنا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب انہوں نے اسلام کی مخالفت ہی کرنی ہے، قرآن سے روکنا، یہ اسلام سے روکنا ہے۔ کوئی تک بنتا ہے کہ اللہ کی آسمانی کتابوں سے لوگوں کو روکا جائے اور اپنی گھڑی ہوئی کتابوں کی تعلیم لوگوں کو دی جائے کہ یہ ہمارے مولوی کی کتاب پڑھو، یہ ہمارے مولوی کی تفسیر پڑھو، آسمانی تفسیر نہ کہیں پڑھ لینا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ بس یہ فیصلے انشاءاللہ اللہ کرے گا، اللہ سزا دے گا، اللہ انتقام لے گا، جو کچھ اس کے دین کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اس کی سزا ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ گرامر جی، یسألون، یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف، سأل یسألو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یسألون، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یسألون فعل مضارع معروف کا مفعول، ان حرف جار ہے، الشہر، الف لام سے اسم معرفہ الشہر ہو تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان الشہر، الحرام، الف لام سے اسم معرفہ الحرامون تھا، الشہر موصوف کی صفت ہوا تو الحرامون سے الحرام میں، تو الشہر موصوف، الحرام اس کی صفت، اور موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، اور پورا مرکب توصیفی ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ کتال اس میں نکرہ کتال تھا، یہ بھی ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان کتال جار مجرور مرکب جاری۔ فی حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یسألون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول کا، اپنے متعلق نمبر 1 ان الشہر الحرام ہے جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 ان کتال جار مجرور مرکب جاری، اور متعلق نمبر 3 فی ہے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کہ کل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ کتال اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حرف، فی حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
قبیل اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا قتال اس میں نکرہ مبتدا، فی ہے جار مجرور رتبہ جاری خبر نمبر 1، کبیر اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے صد اس میں نکرہ ہے دو پیشوں سے فاعلی حالت، ان حرف جار ہے، سبیل اس میں نکرہ سبیلن تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان سبیلن جار مجرور مرکب جاری، پھر سبیلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو سبیل مضاف اللہ اللہ ہو تھا، سبیل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ وعرفت ہے کفر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ وعرفت ہے المسجد الفلان سے اس میں معرفہ المسجد دو تھا تو یہ ان حرف جار کا مجرور ہوا تو یہ المسجد دے، الحرام الفلان سے اس میں معرفہ الحراموں تھا، یہ المسجد موصوف کی صفت بنا تو الحراموں سے الحرام موصوف، المسجد موصوف الحرام اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ وعرفت ہے اخراج اس میں نکرہ اخراج تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، اخراج و مضاف، اہل اس میں نکرہ اہلن تھا، اخراج و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اہلن سے اہلن، پھر اہلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اہل مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اہل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، اخراج و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی۔ من حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اکبر و اس میں تفضیل کل اس میں نکرہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، اندہ اس میں نکرہ ان دو تھا، یہ مفعولی حال میں آیا تو اندہ ہو گیا، اندہ مضاف اللہ الحرام سے اس میں معرفہ اللہ ہو تھا، اندہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اند اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حال۔ اب جملہ بنے گا صدن اس میں نکرہ مبتدا، ان سبیل اللہ جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، کفرن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت خبر نمبر 2، بہی جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 3، ان المسجد الحرام جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 4، اخراج و اہل ہی خبر نمبر 5 مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، من ہو جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 6، اکبر و اس میں تفضیل کل خبر نمبر 7، ان اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 8، مبتدا اپنی آٹھوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر الفطرۃ والفلام سے اس معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، اکبر و اس میں تفضیل کل آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، من القتل من حرف جار القتل القتل تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من القتل جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا الفتنۃ مبتدا، اکبر و خبر نمبر 1، من القتل جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر لا حرف نفی ہے، یزالون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یزالون فعل مضارع معروف منفی ہو گیا، تین حرفوں کا ماضی معروف زایدہ، زایدہ یز یہ لو، زایدہ یز یہ لو، پھر لفظ ثانی کے لیے یا کو الف میں بدلا تو یہ یزا لو ہو گیا، الف نے زا کی جزم ختم کر کے زبر دے دی تو یہ زا لو ہو گیا، پھر واو نون جمع کا حبل لگا تو یہ یزالونا، لا حرف نفی لگا تو لا یزالونا فعل مضارع معروف منفی، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو یہ جو ہے لا یزالونا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ اب جملہ بنیں گے لا یزالون فعل مضارع معروف منفی فعل ناقص اپنے اسم ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ یقاتلون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر جس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرف کا ماضی معروف قاتلا، قاتلا یقتلو باب ناصر ینصرو، قاتلا جو ہے پہلے حرف کاف کے بعد الف آیا تو قاتلا سے قاتلا، قاتلا یقاتلو مقاتلۃ باب مفعل، یقاتلو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یقاتلون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یقاتلون فی المضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یقاتلون فی المضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، حتی حرف ناصب مضارع ہے یردو یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں یردونا تھا، اس کے شروع میں حتی آیا تو حتی حرف ناصب مضارع نے اس کا آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یردونا سے یردو ہو گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا رادادا، رادادا یردو باب ناصرہ ینصر، یردو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے دال کی پیش را کو، را کی جزم پہلے دال کو دے دی تو یہ یرد دو ہو گیا، یارد دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے دال اور پیش والے دال دونوں کٹھے کر کے شد دے دی تو یردو ہو گیا، پھر واو نون جمع کا لگا تو یردونا، پھر اس کے شروع میں حتی حرف ناصب مضارع ہے تو حرف ناصب مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یردون سے حتی یردو، یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یردو فعل مضارع معروف کا مفعول، ان حرف جار ہے دین اس میں نکرہ دینن تھا، ان حرف جار کا مجرور ہو تو ان دینن جار مجرور مقبل جاری، پھر دین ان کے ایک زیر ختم ہوئی تو دین مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی دین مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یردو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم اور اپنے متعلق ان دینکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف شرط ہے استطاعوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تایا آ، تایا آ یت یہ او باب ذرا با یضرب، تایا آ تھا، اس کے شروع میں الف سین تا طلب کے لیے لگے تین حرف تو ماضی کے پہلے حرف توئے پر جزم آ گئی، تایا آ سے استت یا آ، استت یا آ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کی زبر توئے کو، توئے کی جزم یا کو دے دی، توئے کی جزم تو استتی آ، پھر جزم والی یا کو اللہ تعالیٰ نے الف میں بدل دیا تو استطاع ہو گیا، پھر فعل ماضی معروف، پھر واو الف جمع کا لگا تو استطاعوا، فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا استطاعوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا جملہ فعلیہ خبریہ شرطی ہو گیا۔ باور کہتا ہے من اس میں شرط ہے، یرتدد یا سے فعل مضارع معروف یرتدد دو تھا، اس کے آخری حرف دال کی پیش ختم کر کے جزم دی ہے من اس میں شرط نے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا رادادا، رادادا یردو، رادادا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوشش کے لیے الف تے داخل کیا تو یہ بن گیا رادا دا سے ارتدادا، ارتدادا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یرتددو، یرتددو، پھر اس کے شروع میں من اس میں شرط ہے تو من اس میں شرط میں اس کے آخری جب دال کی پیش ختم کر کے جزم دی تو یرتددو سے یرتدد بن گیا، من اس میں شرط کی وجہ سے یرتدد، یا سے فعل مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ان حرف جار ہے دین اس میں نکرہ دینن تھا، ان حرف جار کا مجرور ہو تو ان دینن جار مجرور مرکب جاری، پھر دینن کی ایک زیر ختم ہوئی تو دین مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی دین مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یرتدد فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر ایک منکم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر دو ان دین ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں من اس میں شرط ہے تو من اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فار کہتا ہے یمت جو ہے یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یموتو تھا، پچھلے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو اس کے آخری حرف تا کی پیش جو تھی وہ جزم میں بدل گئی، یموتو سے یمت۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ماباتا، ماباتا یم وہ تو، ماباتا یم وہ تو،
پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش میم کو، میم کی جزم واو کو دی تھی، یموتو ہو گیا، یموتو، یا سے فعل مضارع مرفوع با مذکر غائب کا صیغہ، اس کے آخر میں یموتو تا پر پیش تھی۔ جب یہ پچھلے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو اس کے آخری فعل مضارع کے آخر جو تا پر پیش کی جگہ جزم آ گئی، یموتو سے یموت، یموت واو پہلے ہی جزم والا تھا، تا کو اب آ گئی جزم، پچھلے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہونے کی وجہ سے تا پر جزم آ گئی، دو جزم والے بولے نہیں جا سکتے، لہذا واو جزم والے کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، تو یموت سے واو نکل گیا تو یمت، یا سے فعل مضارع مرفوع با مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یمت فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، طور پہ تو ہے ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کافرن پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل، دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا، کافرن اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارفت ہے اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا، دور کے لیے، حابط فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا حابطہ، حابطہ یحبط باب سامع یسمع، حابطہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگا دی تو واحد مؤنث غائب کی، تو یہ حابطہ سے حابطت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اعمال اس میں نکرہ اعمالن تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، حابطت فعل ماضی معروف کا فاعل، پھر اعمالن کی ایک پیش ختم ہوئی تو اعمال و مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اعمال و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، حابطت فعل ماضی معروف کا فاعل، فی حرف جار الدنیا الفلام سے اسم معرفہ، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، واو عطف ہے الآخرت الفلام سے اسم معرفہ الآخرت تو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الآخرت جار مجرور مرکب جاری، اب جملہ بنے گا حابطت فعل ماضی معروف اپنے فاعل اعمالہم، مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، اپنے متعلق نمبر ایک، فی الدنیا جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر دو، فی الآخرت جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اولئک کا اس میں اشارہ آیا تو یہ اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وعرفت ہے اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا، دور کے لیے، اصحاب اس میں نکرہ صحابن تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، صحابن سے اصحاب و مضاف، النار النار ہو تھا، صحاب و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اس کے آخر میں زیر آ گئی، النار مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، جملہ بنے گا اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا، اصحاب النار مضاف مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، خالدون پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت، اب جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا، فی ہا جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر ایک، خالدون اس میں فاعل فاعلی حالت، خبر نمبر دو، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ان حرف ناصب اسم ہے، الذین الفلان سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، آمنو فعل ماضی معروف ہے، واول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینہ، باب افعال کا الف لگا تو آمانہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آمانہ کے اندر سے جزم والا حمزہ نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو آمانہ لفظ آسان بن گیا، آمانہ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو آمنو جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمن فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ،
اور پھر اللہ دینا الفلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول. حاجرو فعل ماضی معروف ہے، واول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف حاجرہ، حاجرہ یحجر باب نصر ینصر. پھر پہلے حرف کے بعد الف لگا تو حاجرہ ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واول جمع لگا تو حاجرو. حاجرہ یحاجر محاجرۃ باب مفعلہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا حاجر فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر ہے جاہدوا فعل ماضی معروف ہے، واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف جاہدہ، جاہدہ یجہد با فاتحہ یفتح. جاہدہ تھا، پھر پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے یہ اس کا باب تبدیل ہو گیا، جاہدہ سے جاہدہ. جاہدہ یجاہد مجاہرۃ مجاہدۃ باب مفعلہ. تو جاہدہ تھا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو جاہدوا پھر ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. فی حرف جار ہے سبیل، اس میں نکرہ سبیل تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی سبیل جار مجرور رکھتے جاری. پھر سبیل کی ایک زیر ختم ہوئی، سبیل مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، سبیل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا جاہدوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی سبیل اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر غائب کا دور کے لیے. یرجون یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف راجا وا، راجا وا یرجو وہ باب نصر ینصر. یرجو وہ تھا، واو نون جمع کا لگا تو یرجو بونا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والے واو کو نکال دیا تو یرجونا آسان ہو گیا. رحمتہ اس میں نکرہ رحمتن تھا، یہ یرجونا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو رحمتن سے رحمتن. پھر رحمتن کی ایک زبر ختم ہوئی تو رحمتہ مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، رحمتہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یرجونا پھر مضارع معروف کا مفعول. جملہ بنے گا یرجونا فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، رحمت اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں اولئک کا اس میں اشارہ آیا تو اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، غفور اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، رحیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت. جملہ بنے گا اللہ مبتدا، غفور اس میں فاعل اس میں نکرہ خبر نمبر 2، رحیم اس میں فاعل اس میں نکرہ اس میں مبالغہ خبر نمبر 2. تو اللہ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یسألون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف سألا، سألا یسأل با فاتحہ یفتح. یسأل پھر واو نون جمع کا لگا تو یسألون، یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، یسألون فعل مضارع معروف کا مفعول. ان حرف جار ہے الخمر، الف لام سے اسم معرفہ الخمرو تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تھا، ان الخمر جار مجرور مرکب جاری. معرفت ہے المیسر، الف لام سے اسم معرفہ المیسرو تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تھا، ان المیسر ہو گیا، میسر جار مجرور مرکب جاری. جملہ بنے گا یسألون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1، ان الخمر جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 ان المیسر جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ.
فی حرف جار ہے ہما جو ہے ہوا اور ہیا سے تثنیہ مؤنث و مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری اسم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت کبیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت اسم موصوف کبیر اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فائدی حالت اور فتح منافع اس میں نکرہ غیر منصرف ایک پیش آئی ہے یہ اس میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت لے حرف جار الناس الکلام سے معرفہ الناس ہو تھا لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری اب جملہ بنے گا فی ما جار مجرور مرکبے جاری مبتدا اسم کبیر موصوف سے مرکبے توصیفی خبر نمبر 1 منافع خبر نمبر 2 اور للناس سے جار مجرور مرکبے جاری خبر نمبر 3 مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور اسم میں نکرہ اسمن تھا مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی اسمن سے اسم و مضاف ہما ہیا ہوا اور ہیا دونوں سے تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اسم و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت اکبر و اس میں تفضیل کل اس میں نکرہ ہے آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت من حرف جار ہے نفع اس میں نکرہ نفع ان تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من نفع ان جار مجرور مرکب جاری پھر نفع ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو نفع مضاف ہما ہوا سے ہوا اور ہیا سے تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی نفع مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اب جملہ بنے گا اسم ہما مضاف داخلہ مرکب اضافی مبتدا اکبر و اس میں تفضیل کل خبر نمبر 1 من نفع ما جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ وارفت ہے یا سلونا یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین الفوں کا ماضی معروف سآلا یسألو پھر واو نون جمع کا لگا تو یسألو سے یسألونا یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یا سلونا فعل مضارع معروف کا مفعول جملہ بنے گا یا سلونا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول کا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ماضی اس میں سوالیہ ہے ینفقون یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین الفوں کا ماضی معروف نافقہ باب فعال میں گیا تو الف لگ گیا انفقہ پھر الف کی جگہ لام پہ مضارع یا لگی تو ینفقو پھر واو نون جمع کا لگا تو ینفقون یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا ینفقون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں ماضی اس میں سوالیہ ہے تو ماضی اس میں سوالیہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل جملہ بنے گا کل اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ الافوا الف لام سے معرفہ الافو تھا یہ ینفقو فعل مضارع ینفقون فعل مضارع سے امر بنے گا تو انفقو ہو جائے گا انفقو نافقہ سے باب فعال میں گیا انفقہ چار حرفوں کا ماضی پھر امر بنا تو آخری حرف کاف کو جزم اور آخری سے پہلے فا کو زیر تو انفق پھر واو جمع کا لگا تو انفقو تو الافو جو ہے مفعولی حالت میں اس سے پہلے جو ہے فعل امر لگ جائے گا انفقو جملہ بن جائے گا انفقو فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تو جملہ بنے گا انفقو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الافوا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ کار فجار ہے ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے کار فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری یبین و یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا بایانا یبینو باب ضربا یضرب بایانا باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف یا پر جزم آگے شد آگے بایانا سے بینا یبینو تبیین باب تفعیل
بینا ماضی کے شروع میں علامت اندار یا لگی پیش والی تو یو بینو، یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا سیگا، اللہ والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یبین پھر مضارع مرفوع کا فاعل۔ لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، الآیات الفلان سے اسم معرفہ الآیات تو تھا، یہ یبین و فعل مضارع مرفوع کا مفعول بنا تو الآیات پہ جملہ بنے گا یبین و فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول الآیات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبر کے شروع میں کذالک جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اللہ حرف ناصب پہ اسم ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اللہ حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، تتفکرون تا سے پھر مضارع مرفوع ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی مرفوع تھا فاکارا، فاکارا یفکرو، پھر باب تفعیل نے گیا تو فاکارا سے فکرا، پھر ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ فکرا، پھر اس کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تفکرا ہو گیا، تفکرا، پھر ماضی مرفوع، پھر تفکرا ماضی کے شروع میں باب بنا علامت اندار یا لگی تو یتفکرو، پھر یا کی جگہ علامت اندار تا لگی تو تتفکرو، تا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو تتفکرون، تا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تتفکرون پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لعلکم ناصب منصوب مرکب نصبی لگا تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فی حرف جار ہے الدنیا الفلان سے معرفہ، فی حرف جار کا مجرور، واو فتح الآخرت الآخرت تو تھا، یہ بھی فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الآخرت جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ دوبارہ بناؤں گا، یہ دونوں جو ہے جار مجرور مرکب اس کے ساتھ لگیں گے۔ تتفکرون پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1، فی الدنیا جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 فی الآخرت جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لعلکم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو فتح ہے یا سلون، یا سے پھر مضارع مرفوع ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی مرفوع سآلا، سآلا یسألو با فاتحہ یفتح، یسألو تھا، پھر یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یسألون، پھر مضارع مرفوع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یسألون پھر مضارع مرفوع کا مفعول، ان حرف جار ہے الیتامى الفلان سے معرفہ الیتامى یو تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان الیتامى یہ، پھر اللہ تعالیٰ نے یا خالی کر کے میم کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو ان الیتامى ہو گیا، ان الیتامى جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا یسألون پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول کا، اور اپنے متعلق ان الیتامى جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اصلاح اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا حرف جار، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، خیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، جملہ بنے گا اصلاح اس میں نکرہ مبتدا، لہم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، خیر اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ہے ان حرف شرط تو خالطو، تا سے پھر مضارع مرفوع، واو نون سے جمع اصل میں تخالطون تھا، ان حرف شرط آیا اس کے شروع میں، تو ان حرف شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تخالطون سے ان تخالطو۔ تین حرفوں کا ماضی مرفوع خالطا، خالطا یخلطو،
پھر پہلے حرف کے بعد خا کے بعد الف آیا تو خالتا ہو گیا، خالتا یخالط مخالطۃ باب مفعلہ، تو یخالط یا سے خالتا ماضی کے یہ کہ شروع میں علامت دار یا آئی تو یخالط، پھر یا کی جگہ تا آئی تو تخالط، پھر واو نون جمع کا لگا تو تخالطون، پھر اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو ان حرف شرط نے جمع کا نون ختم کر دیا تو ان تخالطو، تا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تخالطو فعل مضارع مرفوع کا مفعول، جملہ بنے گا تخالطو فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شمین حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ بن گیا، فارفت ہے اخوان و اس میں نقرہ اخوانون تھا دو پیشوں سے فائدی حالت میں، جب مضاف ہوا کم کے ساتھ تو ایک پیش ختم ہو گئی، اخوانون سے اخوانو مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اخوان و مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فائدی حالت، اب یہ مرکب اضافی جو ہے مرکب ناقص ہے، جملہ نہیں بن سکیا، اس کے شروع میں ہم ضمیر لگ جائے گی، اس کے شروع میں الیتامہ کے بارے میں سوال پیچھے سوال کیا جا رہا ہے اس آیت میں، تو الیتامہ جو جمع ہے ان کی ضمیر جمع لگ جائے گی اخوان و حکم کے شروع میں، تو ہم ضمیر مبتدا بن جائے گی، اخوان و کم جو ہے مضاف مضاف مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا ہم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر اللہ علیہ سے اس میں معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت، یعلم یا سے پھر مضارع مرفوع واو مذکر غائب کا صیغہ، علم یعلم باب سامع یسمع، المفسد الفلام سے اسم معرفہ المفسد وہ تھا، یعلم پھر مضارع مرفوع کا مفعول بنا تو المفسد دا، آخر میں مفعول ہونے کی وجہ سے زبر آ گئی آخری حرف پر، من حرف جار المصلح الفلام سے اسم معرفہ میم پیش وجہ سے اسم فاعل المصلح ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من المصلح جار مجرور مرکب جاری، اب جملہ بنے گا اللہ ہو اپنا یعلم فعل مضارع مرفوع واو مذکر غائب کا صیغہ، اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول المفسدہ مفعولی حالت، اور اپنے متعلق من المصلح یا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ ہوا ہے تو اللہ ہو مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، غور ہے دور فی شرط شاء فی الماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصل میں یہ شایع آ تھا، شایع آ یش یہ او باب ذرا با یضرب، شایع آ تھا لذا ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو شاء ہو گیا، پہلے ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی سے فاعلی حالت میں شاء فی الماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا شاء فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لا حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا، لا حرف تحقیق ہے، آن عطا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آن عطا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف آنا تا، آنا تا یا آنا تو یا آنے تو، پھر آنا تا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا زبر والا تو اس نے پہلے حرف عین کو جزم دے دی تو آنا تا سے آنا تا، چار حرفوں کا ماضی معروف آنا تا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آنا تا فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا آن عطا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حال فلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ حال ناصب منصوب مرکب نصبی، عزیز اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، حکیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، عزیز حکیم موصوف سے مرکب توصیفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، غورفت ہے لا لائی نہیں ہے، تن کے ہو تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تن کے ہو نہ تھا، تین حرفوں کا ماضی معروف ناکا ہا ین کے ہو با فاتح ذرا با یضربو،
ناکہا ین کے ہو، پھر یا کی جگہ تا لگی تو تن کے ہو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تن کے ہونا، پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تو لا تن کے ہو پھر نہیں، اور تا کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، المشرکات الف لام سے اسم معرفہ، میم پیش ور سے اسم فاعل، اور آخر میں بڑی تا کی وجہ سے جمع مؤنث کا اسم کا سالم ہے، المشرکات تو تھا، لا تن کے ہو پھر نہیں کا مفعول بنا تو المشرکات مفعول بن گیا، تو لا تن کے ہو پھر نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، المشرکات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، تو یہ تن کے ہو جو ہے 3 حرفوں کے ماضی سے ہے، ناکہا ین کے ہو، پھر تا لگی تن کے ہو، تو 3 حرفوں کے ماضی جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر جو ہے وہ ان کو فعل لازم کہا جاتا ہے، اور جو اس 3 سے زیادہ ہے، مثلا باب افعال ہے تو باب افعال جو ہے متعدی ہے، اس کے لیے فعل مفعول فعل کے ساتھ مفعول جو ہونا لازمی ہے، فعل فاعل کے ساتھ مفعول ہونا لازمی ہے باب افعال میں جو متعدی بن جاتا ہے، تو 3 حرفوں کے ماضی سے جو ہے جو باب ہیں وہ لازم ہیں، ان میں جو اگر مفعول نہ بھی ہو تو بات سمجھ آ جاتی ہے، حتی حرف ناس میں مضارع ہے، یؤمننا یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے، آمینا باب افعال کا الف لگا تو آمانا، 4 حرفوں کا ماضی آمانا، پھر الف کی جگہ علامت اظہار یا لگی تو یؤمنو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یؤمنو تھا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب جمع مؤنث غائب کی ضمیر لگی نون زبر نا، صرف نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر جو ہے وہ نیا فاعل لگا تو ماضی کے آخری نون پر جزم آ گئی، یومنو سے یومن، اور نیا فاعل لگ گیا نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر، تو یہ بن گیا یؤمن نا، یومنو کے آخر میں جب نیا فاعل آیا نون زبر نا جمع مؤنث غائب کا تو پھر مضارع کے آخری نون پر جزم آ گئی، پیش کی جگہ جزم، یؤمنو سے یؤمن، اور نیا فاعل لگ گیا جمع مؤنث غائب کی ضمیر نون زبر نا، تو یہ بن گیا یؤمن نا، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں نون جزم والا اور زبر والا کٹھے کر کے شد دے دی تو یؤمننا ہو گیا، یؤمننا، اور یہ جو جمع مؤنث سالم کا اسم ہے، جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے، یہ جمع مؤنث حاضر کے جو صیغہ ہے، یہ 2 صیغے ایسے ہیں جن پر کوئی حرف جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، حتیٰ ناصب مضارع جو ہے وہ ان پر کوئی اثر نہیں کرتا، حتیٰ ہو حروف جار ہوں، کوئی بھی ہو حروف جازمہ ہوں، ان کے 2 صیغے جو ہے فعل مضارع میں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے دونوں صیغے جو ہیں ان کے آخر میں کوئی حرف جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، تو حتیٰ کا اس کے ساتھ جو ہے کوئی اثر نہیں ہے، حتیٰ عاد ہو گیا شروع پہ، تو لیکن یہ جو ہے وہ چلیں یہ کر بھی لیں تو حتیٰ یومنو سے حتیٰ یومنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے چلو اثر ہو گیا، یہ پہلا صیغہ جو ہے واحد مذکر کا اس پر تو اثر ہو گیا، یؤمنو سے یؤمنا، پھر یؤمنا کے اندر ہوا ضمیر تھی، جب نیا فاعل کے طور پر جب نیا فاعل نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر آئی جمع کی تو وہ جو زبر تھی تو یؤمنا سے یؤمن اور نا لگ گیا، پھر دونوں نون کٹھے کر کے شادی تو یؤمنا، تو حتیٰ جو ہے حرف ناصب جو ہے اس نے یؤمنو واحد مذکر غائب کے صیغے پر تو اثر کر دیا، لیکن اگر جمع مؤنث غائب کا صیغہ تو اس پر وہ کوئی اثر نہیں کرے گا، تو جملہ بنے گا یؤمننا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہننا ضمیر، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، آخر میں نون زبر نا کی وجہ سے، اور اس کی ضمیر جو ہے فاعل اس کے اندر جمع مؤنث غائب کا صیغہ اور ہننا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے،
تو یو منا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہننا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور فتح دار پھر تحقیق ہے آمدن اسم نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، مؤمنۃ میم پیش والی سے اسم فاعل آخر میں دو پیشوں سے فاعلی حالت. آمد موصوف ہے، مومنۃ اس کی صفت ہے، موصوف صرف مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت. خیر اسم نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت. من حرف جار ہے، مشرکۃ اسم نکرہ مشرکۃن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من مشرکۃن جار مجرور حرف جاری. اب جملہ بنے گا آمد مومنۃ موصوف صرف مرکب توصیفی مبتدا، خیر اسم نکرہ خبر نمبر 1، مم مشرکۃ جار مجرور رفع جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور فتح دور کی شرط ہے، آجبت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم کی وجہ سے جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف تھا عاجبا، عاجبا یعجب با سامع یسمع. عاجبا کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو اعجبا ہو گیا. اعجبا چار حرفوں کا ماضی معروف اعجبا ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگا دی واحد مؤنث غائب کی تو آجبا سے آجبت فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ. ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. آجبت فعل ماضی معروف کا مفعول. جملہ بنے گا آجبت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کو شامل لا اور پھر شرط ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. اور فتح لا لائے نہیں ہے، تن کے ہو تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تن کے ہو نہ تھا. تین حرفوں کا ماضی معروف ناکاہا، ناکاہا ین کے ہو باب ضربا یضرب. ناکاہا کے شروع میں باب افعال کا الف کیونکہ علامت مضارع تا پر پیش ہے لہذا تین سے زیادہ کا ماضی بنے گا، الف لگا کر چار بنا دیے. تین حرف کے ماضی ناکا ہا کے شروع میں ایک اور باب افعال کا الف لگا دیا تو چار حرف ہو گئے ماضی کے، اور تا پر جو پیش ہے وہ چار حرفوں کی وجہ سے ہے. تین حرفوں کا تین حرفوں کا ماضی ہوتا تو علامت مضارع تا پر زبر ہوتی. اب چار حرفوں کا ماضی ہے ان کا ہا، اس کی وجہ سے تار علامت مضارع پر پیش آ گئی. تو ناکاہا تین حرفوں کا ماضی اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو ان کہا. پھر چار حرفوں کے ماضی کے مضارع بنانے کے لیے الف کی جگہ علامت مضارع یا آئی اور اس کو پیش میں لگی چار حرفوں کے ماضی کی وجہ سے تو یون کے ہو. پھر یا کی جگہ علامت مضارع تا لگی تو تن کے ہو. تو یہ چار حرفوں کا ماضی جو ہے یہ اس کے لیے جو ہے وہ مفعول لازمی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. یہ مفعول کے بغیر اس کا مفہوم نہیں بنتا. فعل لازم جو ہوتا ہے وہ تو مفعول کے بغیر بھی مفہوم بن جاتا ہے، لیکن فعل متعدی میں مفعول کو لازمی بیان کرنا ہوتا ہے. مفعول کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. یہ باب افعال جو ہے یہ متعدی ہے. تو یہ ان کا ہا چار، نا کا ہا تین حرفوں کا ماضی معروف، ان کا ہا چار کا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی یون کے ہو، پھر تا لگی تن کے ہو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تن کے ہونا. پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو اس لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یہ لا تن کے ہو گیا. فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. المشرکین، اب دیکھیں لا تن کے ہو جو ہے، اب اس کے بعد المشرکون سے المشرکین اس کا مفعول آ گیا. تو یہ جو باب افعال کا فعل ہے اس کے اگر بعد اگر مفعول نہیں ہوگا تو بات بنے گی نہیں. اب لا تن کے ہو نہ تم نکاح کرو تو بات مکمل نہیں ہوئی. مفعول آیا ہے المشرکین تو پھر بات مکمل ہوئی ہے. نہ نکاح کرو المشرکین، مشرکین مشرک مردوں سے. لا تن کے ہو جائے اتنا کہو گے تو بات مکمل سمجھ نہیں آئے گی. لا تن کے ہو نہ نکاح کرو، پھر نہ نکاح کرو اس دن عام تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی نکاح نہ کرو. اب اس کے ساتھ مفعول جو ہے لا تن کے ہو یہ فعل متعدی کے ساتھ مفعول لازمی آیا ہے مشرکین. پھر بات بنی ہے کہ لا تن کے ہو نہ نکاح کرو اپنی عزیزاؤں کا المشرکین مشرکوں سے. تو اس میں جو ہے ایک تو جو ہے یہ ہے مفعول لازم آ گیا
وہاں تھا لا تنکحوا نہ تم نکاح کرو، وہاں چلو بات سمجھ آ گئی، مفعول بھی آ گیا اور بات بہت زیادہ کلیئر ہو گئی، لیکن باب افعال جو ہے 4 حرفوں کے ماضی کا اس میں مفعول لازمی ہے۔ تو اب جملہ بنے گا لا تنکحوا فعل نہیں اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول المشرکین سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی، حتی حرف ناس میں مضارع ہے یؤمنون، یا سے فعل مضارع مرفوع واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں یہ یؤمنون تھا، اس کے شروع میں حتی حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے جو ہے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یؤمنون سے حتی یؤمنو، 3 حرفوں کا ماضی معروف آمنہ، پھر باب افعال کا الف لگا تو آمنہ، پھر آمنہ الف کی جگہ لام تندہ یا لگی تو یؤمنو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یؤمنون، پھر اس کے شروع میں حتی حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یؤمنو، یا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یؤمنو فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، معرفت ہے لا حرف تحقیق ہے، عبد اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حالت، مؤمن اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حالت، عبد موصوف، مومن اور اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت، خیر اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حالت، من حرف جار مشرکن میم پیش والے سے اس میں فاعل اصل میں مشرکن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من مشرکن جار مجرور مرکب جار۔ اب جملہ بنے گا عبد مومن موصوف سے مرکب توصیفی مبتدا، خیر اس میں نکرہ خبر نمبر 1، مم مشرکن جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر داور پھر شرط ہے، عجبہ 4 حرفوں کا ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف عجبہ، پھر اس کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو اعجبہ، اعجبہ یعجب اعجاب باب فعال، تو اعجبہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اعجبہ فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا عجبہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر غائب کا دور کے لیے، یدعونا یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف دعوا، دعوا یدعو نصر ینصر، یدعو تھا واحد مذکر غائب کا صیغہ پھر مضارع، واو نون جمع کا لگا تو یدعونا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والی واو کو نکال دیا تو یدعونا رہ گیا، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الا حرف جار ہے نار الفلان سے سمار پر نار ہو تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو دن نار جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا یدعونا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق دن نار جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اولئک کا اس میں اشارہ آیا تو اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر اللہ الفلان سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت، یدعو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا دعوا، دعوا یدعو وہ باب ناصر ینصر، یدعو وہ تھا فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے آخری واو کی پیش کو جزم میں بدل دیا تو یدعو سے یدعو ہو گیا، آسان، پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الا حرف جار ہے الجنت الفلام سے اسمار فال جنت تو تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الجنت جار مجرور مرکب جاری، معرفت ہے المغفرت الفلام سے اسمار فال آخر میں اصل میں المغفرت تو تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو المغفرت جار مجرور مرکب جاری، بے حرف جار ہے اذن اس میں نکرہ اذن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اذن جار مجرور مرکب جاری، اذن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اذن مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اذن مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری،
جملہ بنے گا یدعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 الی جنت جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 الی مغفرت جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 باذن ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اللہ اللہ ہو آیا تو اللہ ہو مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ معرفت ہے یبین یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف بایانہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو بیانہ، پھر علامت نظر یا لگی تو یبینو، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، آیات اس میں نکرہ آیاتن تھا، یبینو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو آیاتن سے آیاتن، پھر آیاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو آیات یہ مضاف ہی، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آیات یہ مضاف کا مضاف ضائع ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یبین فعل مضارع معروف کا مفعول، دیر فجار الناس الفلام سے اسم معرفہ الناس سو تھا، دیر فجار کا مجہول ہوا تو للناس سے جار مجہول مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یبین فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، آیات ہی مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اپنے متعلق للناس سے جار مجرور مرکب جاری سے مل کا جملہ فعلیہ خبریہ۔ لعل حرف ناس بھی اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لعل حرف ناس کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، یتذکرون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف ذکر، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف کاف پر شد آ گئی ذکرہ، پھر ذکرہ فعل ماضی کے صیغے کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تذکرہ، فعل ماضی معروف تذکرہ، پھر اس کے شروع میں علامت نظر یا آئی تو یتذکرو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یتذکرون، یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یتذکرون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لعلہم ناس منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔